وہ یہ حدیث میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کا روزہ اتنا عظیم ہے، اتنی اس کی اجر و ثواب و برکات ہیں، اس کے مزد ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا کہ ہاں جی کیا ہے، ایک روزہ میں آج کھا لیتا ہوں اور پھر اس کا میں قضا ہی دے دیتا ہوں۔ شیطان کبھی کبھی آ کے آپ کے دل پر بیٹھ کر ان باتوں کو مزین کرتا ہے آپ کے لیے۔ ارے میاں الحمدللہ ہم تو مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، اگر آج کھا لیا تو کل کو بدلہ دے دیں گے۔ یہ شیطان ان الفاظوں کو خوبصورت رنگ لگا کر آپ کے سامنے بڑا آسان نسخہ بتا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائی کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا۔ کیوں؟ او میرے نوجوان سنو، اس لیے کہ رمضان کا روزہ اللہ کے ہاں اتنا شاندار ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا اس کی خیر و برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے شیطان کی اس وسوسے کو قبول کر کے اگر وہ رمضان کا ایک دن کھا لے، ایک دن روزہ چھوڑ دے گا، وہ اپنی پوری عمر اس کے بدلے میں اگر روزہ رکھتا رہے گا نا، اس کی پوری عمر جس کو صوم الدہر سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک روزے کے بدلے میں پوری عمر اگر آپ قضائی دیتے رہیں گے، میرے آقا نے فرمایا اس روزے کا جو رمضان میں تم نے نادانی سے کھایا، شیطان کی وسوس سے کھایا، بغیر عذر کے کھایا، تیرے پوری عمر کی روزہ رکھنا اس ایک دن کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی شیطان کو اس طرح اپنے اوپر چھڑنے نہ دینا، اپنے اختیارات کو، بھاگ دوڑ کو شیطان کے ہاتھ میں نہ دینا۔ وہ آئے گا تو بڑا خوبصورت منظرنامہ پیش کرے گا، یار آج ساتھیوں کا پکنک ہے، یار آج فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، بڑا نقشہ، لیکن وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہے گا شیطان۔ آپ اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر یہ صاروخ، یہ میزائل، یہ اس پہ مار دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ صاروخ جانتے ہو نا؟ مولانا ترجمہ کرو صاروخ کو، میزائل، اور میزائل کا ترجمہ کرو ہاں ایک اور نام بھی ہے نا، عبدالسلام صاحب بیٹھے ہو جانتے ہیں تو ہاں راکٹ۔ راکٹ تو آج کل منہ میں چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کے لیے بڑا راکٹ ہے، یہ جلا دے گا شیطان۔ جب آیا نا بات بنانے کے لیے، کان میں گھس گیا، دل میں گھس گیا، آنکھوں کے سامنے، آنکھوں پہ پٹی لگانا چاہ رہا ہے اور ذہن پہ دوائیاں لگا کے اس کو بے ہوش کرنا چاہ رہا ہے تاکہ آپ کو اپنے لائن میں لے جا کے آپریشن کر دے، آپ کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دے، تو صاروخ چھوڑ دے نا۔ ہمارے ہاں میزائل بھی ہیں، کروز بھی ہیں، اور راکٹ کے مختلف قسم ہیں، لیکن سب سے بڑا میزائل، صاروخ، راکٹ شیطان کو مارنے کے لیے کون سا لفظ ہے؟
ذرا پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں اس صاروخ کو پڑھتے رہو، رمضان میں خصوصاً صبح 100 مرتبہ اس کی ورد کرو، شام کو بھی 100 مرتبہ اس کی ورد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آخر میں العلی العظیم کو بھی ملا۔ کبھی بھی غلطی نہ کرو۔ یہ سرخی تھی۔ اب میں رمضان کے بارے میں، دیکھو میرے بھائی، جو رمضان کے دن ہیں نا، ان دنوں میں رمضان کے بدلے آپ کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جی گزشتہ رمضان کے بھی تو میرے 2-3 روزہ چھوٹ گئے تھے، میں نے نہیں رکھے، چلو ان کو اس رمضان میں رکھوں گا۔ ارے اس رمضان میں کہاں رکھو گے؟ وہ تو دن تو پہلے بھرے ہوئے نا۔ تو گزشتہ رمضان کی قضا کو اس رمضان میں نیت کر کے آپ رکھ بولو نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی نذر کیا، آپ کہتے ہو یار میں نذر کو رمضان میں رکھ دیتا ہوں، ادا کرتا ہوں۔ رمضان ہے، رمضان ہے، اس کے جگہ میں اور کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ہر رمضان اپنے جگہ پہ خود بھرا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے کسی اور رمضان کے روزے قضا ہو گئے، آپ اس رمضان میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ آپ نذر کر کے اس رمضان میں نذر کو پورا نہیں کر سکتے ہو آپ کو روزہ رکھنے کی۔ اگر آپ 100 بار بھی نیت بدل لیں گے نا، ہوگا کیا؟ یہی رمضان ہوگا، آٹومیٹک یہی ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غروب آفتاب کے وقت وہ سمجھ گیا کہ اب تو سورج تو ڈوب گیا ہے، اب تو افطاری کرنا ہے، ویسے بھی علماء ہمیں جلدی افطاری کا تشویق کرتے ہیں، شوق دلاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں، لوگوں کے خیال میں سورج غروب ہو گیا، اب آپ نے کھانا شروع کر دی۔ کھانا شروع کرنے کے بعد دوبارہ وہ سورج ظاہر ہو گیا۔ اس وقت کسی بادل میں چھپا ہوا تھا یا کہیں اور تھا، اب وہ دیکھو سامنے آپ کے کھانے کے بعد، افطاری کے بعد۔ اب ایسی صورت میں وہ روزہ فاسد ہو گیا آپ کا۔ آپ جو ہے اس کے بدلے میں ایک اور دن میں قضائی رکھیں گے رمضان کے بعد۔ کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی سے ہو رہا ہے، قصد سے نہیں ہو رہا۔ یا علالعکس لے لیجئے گا، آپ سحری میں اٹھے، آپ سمجھ رہے تھے کہ ٹائم تو ہے سحری کا، آپ خوب کھانا کھا رہے ہیں اور اپنے ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا آپ جو کھانا کھا رہے تھے، اپنے کام کر رہے تھے، اس وقت صبح صادق ہوا تھا، آپ کو پتہ چلا بعد میں، تو پھر یہ روزہ بھی آپ کا فاسد ہو گیا۔ آپ کا سحور نہیں ہوا، روزہ فاسد ہو گیا، آپ پر قضائی فرض ہے اور کفارہ یہاں بھی نہیں ہے۔ ایک کا تعلق سحری سے ہے اور ایک کا تعلق افطاری سے۔ یہ بڑے بڑے موٹے مسائل ہوتے ہیں، اسی ان کو سمجھنا، پھر اپنے بچوں کو سمجھانا۔ اگر کوئی شخص بدنصیب، قسمت کا مارا ہوا انسان، کسی طور پہ شہوت میں آ کر کے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے رمضان کا روزہ نہ رکھا، کوئی بدنصیب، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں رکھا اس نے،
اب ظاہر روزہ نہیں رکھا ہے تو کھانا کھائے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں ایسے بد نصیبوں کو وصیت کرتے ہیں کہ تم نے ایک تو وہ غلطی کی روزہ نہیں رکھا، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی سفر نہیں، کوئی مشکل نہیں، ٹٹے کٹے ہٹے اپنے روزہ نہیں رکھا۔ اب دن کو لوگوں کے سامنے اتنا تو شرم و حیا کرو کہ لوگوں کے سامنے کھانا مت کھانا، کھلے عام کھانا نہ کھاؤ، اتنا شرم تو کرو نا۔ ایک قصہ مشہور ہے، کہتے ہیں ایک آدمی تھا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن دو چیز کا رمضان میں پابند تھا۔ سحری میں بھی سب سے پہلے وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ افطاری میں تو سب سے پہلے وہ جھکا ہوا ہوتا تھا دسترخوان پہ۔ تو کسی ظریف الطبع انسان، اس نے کہا یار فلانی، نماز تو آپ پڑھتے نہیں ہو، روزہ تو آپ نہیں رکھتے ہو، لیکن دو چیزوں میں بڑے پابند نظر آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ افطاری کے وقت سب سے پہلے آپ ہی نظر آتے ہو ہمیں دسترخوان پر، اور سحری میں بھی اس طرح ماشاءاللہ حضرت موجود ہے۔ کہتا دیکھو بھائی، میں کم بخت آدمی ہوں، گناہگار ہوں، نماز میں نہیں پڑھتا، روزہ میں نہیں رکھتا، اگر میں سحری بھی نہ کھاؤں اور افطاری بھی نہ کروں تو میں مکمل کافر ہو جاؤں گا، کم سے کم کچھ نہ کچھ تو بچانا ہے نا۔ یہ مزاحیہ سوال ہے۔ تو میں اس بندے سے کہتا ہوں جو بے غیرت ہو کہ روزہ تو نہیں رکھا اس نے، لیکن اتنا تو بے حیا نہ ہونا کہ کھلے عام لوگوں کے سامنے دن کو کھانے لگے، اتنا تو کچھ شرم بچا لے اپنے لیے۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایسے بھی علاقے ملتے ہیں ہمارے آپ کے سندھ میں، وہاں آپ یقین کیجئے گا دن دھاڑے کلیجیاں کباب کیا جا رہا ہے، جناب من بریانیاں بنائی جا رہی ہیں، قسم قسم کی شربتیں تقسیم ہو رہے ہیں، منڈی لگی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑا میلہ ہے، کوئی رمضان نہیں ہے۔ ایسے ایسے علاقے موجود۔ بس یہ تو اللہ کی نبی کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ہم ہیں کیا؟ ہم ہیں کیا؟ تو کم سے کم اگر روزہ نہیں رکھا، اتنا کرے کہ کھلے عام لوگوں کے سامنے نہ کھائے، اور حتیٰ اگر روزہ نہیں رکھا بھی ہر دکان میں بیٹھ کے جا کے بطور چاشنی کے، شیرینی کے، گپ شپ کے، یہ نہ کہ جی میں تو آج روزہ نہیں ہوں۔ بے غیرت کہیں کا، کاش کہ تو اپنے ماں سے پیدا نہ ہوتی۔ جب تو روزہ نہیں ہے، کھل کے کیوں لوگوں کو بولتے ہو؟ کیوں جوانوں کے کان میں یہ بات پہنچا دیتے ہو؟ کوئی جوان سن کے آپ کو یہاں ہنستا ہوا کہتا ہوا دیکھتا ہے، کل کو یہ بھی اپنا روزہ توڑ دے گا، کہے گا فلانے کو میں نے دیکھا تو کیا ہوا؟ اس سے بری بات کی اشاعت ہو۔ نہ لوگوں کے اندر مشہور کر دو کہ میں روزہ میں نہیں ہوں، اور نہ کھلے عام کھاؤ، بلکہ دفع ہو جاؤ لیٹرین میں۔ ہاں، جب جاؤ گے نا ادھر ایک منہ سے نکال دو اور ایک منہ سے کھاؤ، ادھر لیٹرین میں کھاؤ، تیرا تو حق یہی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا اتنا ضرور کریں، کیونکہ ایک شخص گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ کے اندر بات ظاہر بھی کر دیتا ہے، یہ تو اور ڈبل ہو گیا نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو لوگ فخریہ طور پہ کہتے ہیں میں نے فلان کی لڑکی کو پسایا، فخریہ کے طور پہ کہتے ہیں، اس کو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ میں نے فلانے کو، یار جانتے ہو کس طرح میں نے لوٹا؟ پتہ ہے میں نے فلان دکان میں کس طرح سامان اٹھایا؟
ایک تو وہ خود گناہ، پھر اس کو فخریہ طور پہ پیش کرنا۔ مجھے بتاؤ اس انسان میں کوئی ایک قطرہ حیا کا بھی ہے؟ کوئی ایک قطرہ بھی اس میں نہیں ہے، یہ بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ کالانعام بل ہم اضل، حیوان بن چکا ہے، بلکہ یہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ بڑا حساس ہے، بڑا مبارک ہے، اس میں آدمی احتیاط سے قدم رکھے، احتیاط سے اپنا سانس نکالتے جائے اور احتیاط سے اپنا جو ہے کام کو کرے، اور وہاں گھر سے نکلا احتیاط سے کام کر کے پھر گھر کو واپس لوٹا، اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنی حالات، ان چیزوں کو قابو میں رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ استغفار کیا کریں۔ میں ایک مسئلہ آج بتاؤں گا آپ کو۔ آپ سحری کو جب اٹھ جاتے ہو تو 8 رکعت، 10 رکعت، 6 رکعت، 4 رکعت، جتنا بھی ہو سکے سحری سے پہلے آپ وہ پڑھ لیں تہجد کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، پھر بیچ میں اتنا وقت رکھ دیں اپنے لیے کہ آپ جو ہے 100 مرتبہ یہ پڑھ سکیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ پورا یاد نہیں تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ اس کو، یعنی تہجد اور سحور کے بیچ میں یہ وقت نکال دے، کیونکہ اللہ نے صبح سویرے، صبح صادق سے پہلے، سحور سے پہلے استغفار کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندہ وہ ہیں جو سحری کے وقت استغفار پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلب کرتے ہیں۔ استغفار کا معنی گناہوں کی معافی کا مطالبہ اللہ سے کرنا۔ تو ضرور یہ ٹائم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر وہ نہیں تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 دفعہ تک گن گن کے یہ ضرور ہر سحری کے ٹائم اپنے لیے وقت فارغ کریں۔ شاید اسی وقت کے استغفار آپ کی مقدر کو چمکائے، شاید یہی وقت کا استغفار آپ اس دن کو اگر چلے گئے تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے تجھے جنت پہنچا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جنت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جہنم سے بچائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے سحور، افطار، فطور، تراویح، یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ درود، اللہ ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے عزیز و رشتہ دار، رفتگان، فوت شدگان جو دنیا چھوڑ کے قبروں میں زندگی گزار رہے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بہار سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کی سردی سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے فرش و فروش، جنت کے قالینوں سے اللہ ان کی ضیافت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر، ہولناکی قبر، گرمی قبر، چوہے، بچھو، سام، دوسرے جو موذی جانور ہیں قبر میں ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے، اللہ سب سے ہمارے اور آپ کے سب رفتگان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرض داروں کی قرضوں کو ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے
جو تاجر حلال تجارت کرتے ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو جنت کا وارث بنا کر جہنم سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ برحمتك